الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ میں اکثر یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی نعت خواں کہے کہ درود شریف پڑھ لیں تو اس اپیل کو نظر انداز نہ کیا کریں، ضرور درود شریف پڑھا کریں۔ فرض نہیں ہے لیکن اس دعوت کو اگنور نہ کیا کریں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ اس لیے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الحمدللہ آج ہم قبلہ پیارے شاہ جی کی صدارت میں منعقدہ اس عظیم الشان 10 روزہ تذکرہ اہل بیت کے عنوان سے مزین محفل پاک میں حاضر ہیں، جس کی پہلی نشست بالخصوص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک سے مزین ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اس مسجد، اس ادارہ کے فیض و برکات کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی خوبیوں کی حامل ہے، مگر عظیم ترین خوبی یہ ہے کہ آپ مراد رسول ہیں۔ کتنے مزے کی بات ہے، مراد رسول ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ کا انتخاب ہے۔ جیسا کہ شاعر اہل سنت علامہ اویس اظہر مدنی صاحب کے پہلے مصرع میں تھا کہ آپ حضور کی نگاہ مبارک کا انتخاب ہیں۔ دیکھیے نا، مکہ معظمہ کا بڑا عجیب ماحول تھا، ایک سے بڑھ کر ایک دشمن تھا۔ ایسے میں حضور علیہ السلام نے نگاہ دوڑائی، بڑے بڑے دشمنوں کو دیکھا، ان دشمنوں میں حضور نے، ان دشمنوں میں سے ایک کو حضور نے رب سے مانگ لیا۔ اب وہ حدیث بھی آگے آئے گی، میں انشاءاللہ اس کا متن بھی پڑھوں گا۔ تو انہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رب سے مانگا ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادہ سے نکلے تھے۔ ابو جہل نے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا تھا، تو اس انعام کی لالچ میں یہ گھر سے چلے تھے، اور آج عزم تھا کہ انعام بھی حاصل کروں گا اور معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید بھی کیا جائے گا۔ یہ عزم لے کر چلے، تلوار ہاتھ میں، بڑا غصے میں جا رہے ہیں۔ راستہ میں کسی سے ملاقات ہوگی، عمر بڑا غصہ ہے، خیر کدھر جا رہے ہو؟ میں مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ شہید کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، ان سے بڑی نفرت ہے، بڑا غصہ ہے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری تو اپنی بہن مسلمان ہو گئی۔ اب اور غصہ بڑھ گیا
کہ میری بہن مسلمان ہو گئی. اب بہن کے گھر کی طرف چل دیے, اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. دستک دی, بہن سمجھ گئی کہ بھائی عمر ہے, غصے میں ہے. جو استاد تھے حضرت خباب, ان کو جلدی سے چھپا دیا کہ کہیں استاد صاحب کو نقصان نہ پہنچے. آپ کی ہمشیرہ صاحبہ بھی, آپ کے بہنوئی, وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے. اب عمر آئے, آتے ہی بہن کو مارنا شروع کر دیا. کہ چھوڑ دے حضور کا دامن. وہ بھی بہن عمر بن خطاب کی تھی. توڑ دے تو میریاں ہڈیاں سبھی, بہن کہہ رہی ہے توڑ دے تو میریاں ہڈیاں سبھی, پر دامنے احمد نہ چھوڑوں گی کبھی. حضور کا دامن نہیں عمر, یہ نہیں ہوگا. کیا بات, جو کر سکتا ہے کر لے, حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گی. بہن زخمی ہے. اب اپنے ہاتھوں اپنی بہن کو جب غصے میں مار تو دیا, لیکن جب لہو رستہ نظر آیا دل پسیج گیا. اب ظاہری اسباب تو یہی تھے کہ بہن مان نہیں رہی, اور بہن کو اس حالت میں دیکھ کر دل ایک دم نرم ہو گیا. تو کہنے لگے بتاؤ تو صحیح, دکھاؤ تو صحیح, وہ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ اب اوراق سامنے کیے, قرآن کریم کی آیتیں سامنے آئیں. حضرت عمر کی نگاہیں ان آیات پر پڑی, تلاوت شروع کر دی. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تلاوت ہو رہی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عمر آخدا پین پنو جڑے نو, مینو مار دے لے چلو. مکہ عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے, جتھے عمرہ سوار دے لے چلو. جلدی لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں. اب دل کی دنیا بدل گئی ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا پیچھے چلیں. کچھ دیر پہلے تو یہ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. اب حالت یہ ہے, روتے ہوئے کہہ رہے ہیں جلدی لے جاؤ حضور کے پاس, ایسا نہ ہو کہ جسم سے جان نکل جائے اور ایسے ہی مر جاؤں, جلدی لے جاؤ حضور کے پاس. اب ظاہری اسباب تو جو ہیں وہ اس واقعے سے نظر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب یہ چلے تھے دعائے مصطفیٰ لبوں سے نکل چکی تھی. اور سیدی رضا نے کیا حسین منظر بیان کیا ہے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. اب حضور علیہ السلام کی دعا ہے, اور دعائے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ
حضور کی دعا قبول ہو گئی تھی، حضور کی دعا قبول ہو چکی تھی، اور حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ مکہ معظمہ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ عرض کی آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں۔ حضور پھر ہم چھپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے، آج ہم صحن کعبہ میں سارے کافروں کے سامنے جا کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی برکت تھی۔ بڑے بڑے کافروں سرداروں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے، جو سرکار کریم علیہ السلام پر حملے کرتے تھے، جو حرم شریف میں آنے نہیں دیتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، ان کے دروازوں پہ دستک دے کر کہیں میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آنا ہے تو آ جاؤ، عمر کا سامنا کرنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا پھر شان کیا ملی، عظمت کیا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث دال پر زبر کے ساتھ، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ محدث کیا ہوتا ہے؟ جو صاحب الہام ہوتا ہے۔ محدثین نے اس کی ڈیفینیشن میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن خلاصہ یہ جو صاحب الہام ہوتا ہے، اس کا یوں بھی ایک محدث نے معنی کیا ہے، محدث وہ ہوتا ہے جس سے رب کلام کرتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 20 سے زیادہ قرآن کریم کی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بڑی پرجوش بات ہے اور بڑی توجہ طلب بات ہے۔ کیا موافقت؟ میں وہ چند احادیث سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں باب التفسیر میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم ہیں، قدموں کے نشانات ہیں۔ اب فاروق اعظم کا مزاج دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم جس پتھر پر لگ جائیں اس کی اتنی تکریم کرتے ہیں کہ اس کے قریب نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضور ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ امام بخاری نے باب التفسیر میں اس حدیث کو لکھا ہے اور یہ چیز بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام سے جب یہ عرض کی جناب فاروق اعظم نے اور اجازت مانگی، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی۔ وہ کون سا حصہ تھا؟ پڑھ کر سناؤں آپ کو یا صرف معنی کر دوں؟ پڑھ کر سناؤں اگر آپ سننا چاہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لے۔ اے میرے حبیب جو عمر کہہ رہا ہے وہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اسلام کے بہت سارے احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ پہلے دور اور تھا، دور جاہلیت تھا، اور پھر دور ایک دم بدل گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی پردے کے متعلق کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
تو آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرما دیں. ازواج مطہرات کو پردے کا حکم آتے ہیں. کاشانہ مبارک پر کئی قسم کے لوگ آتے ہیں تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی حکم نہیں ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. فاروق اعظم نے عرض کیا تو آیت نازل ہو گئی. سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب جو ہے یہ تو بڑا نقصان کرتی ہے، اس میں عقل کی خرابی ہے، مال کا نقصان ہے، کئی طرح کے نقصانات ہیں شراب کے بارے میں، شراب میں. تو حضور اس کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ؟ یہ ناپسندیدہ چیز نہیں ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سوال کیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. آج میرا دل کر رہا ہے میں قرآن کریم پڑھتا رہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا ذوق بھی ویسا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کبھی کہتا تھا کہ بھئی سبحان اللہ کہو اور اونچی آواز سے کہو، ابھی آپ کی آواز نہیں، ایسا میں نہیں کہتا، نہ ہی میں کہوں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ شان فاروق اعظم بیان ہو رہی ہے اور قرآن سے ہو رہی ہے، اس انداز سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کرتے رہیں. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. یہ آپ سے شراب اور جوئے کا حال پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ ان میں بڑا گناہ ہے. اچھا، ابھی ممانعت کا واضح حکم نازل نہیں ہوا. ایک موقع پر ایسا ہوا، ابھی شراب حرام تو نہیں ہے نا، مسلمان بھی پی رہے ہیں، کافر بھی پی رہے ہیں. تو کسی نے پی شراب پڑھ کر نماز پڑھی، تو نماز میں کوئی خطا ہو گئی، پڑھنا کچھ تھا پڑھ کچھ دیا. تو فاروق اعظم پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور یہ عرض کیا، حضور ایسے قرآن کریم غلط پڑھا گیا. جب یہ عرض کیا تو قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ اگلا حکم نازل ہو گیا. حضرت فاروق اعظم دعا مانگتے، یا اللہ کوئی واضح حکم نازل ہو جائے، اس مصیبت سے پکی ہی جان چھوٹ جائے. یہ آیت نازل ہو گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، بت، یہ فال کے تیر، یہ سب حرام ہیں، عمل شیطان ہے، فجتنبو، چھوڑ دو اسے. واضح حکم نازل ہو گیا اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہوا. اچھا، یہ تو آپ نے گزارشات پیش کی، معروضات پیش کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہیں. اگلی دو آیات جو میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگا ہوں، اس میں تو اس قدر موافقت ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر منافقین نے تہمت کا الزام لگایا، بہتان لگایا. تو حضرت فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی کہ حضور کی زوجہ مطہرہ پر اتنا بڑا بہتان لگایا، بے ساختہ زبان سے نکلا، سبحانک ھذا بہتان عظیم. سبحان اللہ، اتنا بڑا بہتان. جملہ یاد رہے گا، بے ساختہ زبان سے نکلا، سبحانک ھذا
بہتان عظیم، اتنا بڑا بہتان لگا دیا سیدہ کی ذات پر، ام المؤمنین کی ذات پر، اتنا بڑا بہتان۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کی برات میں قرآن کریم کی آیات کو نازل فرما دیا، اور جب ان آیات کو نازل فرمایا تو اس میں ایک جملہ یہ بھی حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا جو فاروق اعظم نے کہا؟ وہ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو الفاظ فاروق اعظم کی زبان سے نکلے وہی قرآن نے نازل کر دیے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا، کیچڑ سے، گارے سے، غلیظ مٹی سے، مختلف انداز میں بیان کیا ہے قرآن کریم نے۔ یہ بیان جب سنا کہ کیچڑ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو حضرت فاروق اعظم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، فتبارک اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ آپ کی زبان سے نکلا۔ کچھ عرصے بعد آیت کا اگلا حصہ کیا نازل ہوا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا شان فاروق اعظم ہے، کیا عظمت فاروق اعظم ہے۔ بہت ساری آیات ہیں۔ رمضان کریم میں پہلے رات کا بھی روزہ ہوتا تھا، اور حضرت فاروق اعظم بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اور ایک صحابی حاضر ہیں، عرض کرنے لگے حضور ہم رات کا روزہ توڑ بیٹھے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھ سے بھی ٹوٹ گیا ہے۔ جب فاروق اعظم نے کہا قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تمہارا اب اس کا خلاصہ یہ تھا کہ رات میں جو پابندی تھی تم پر وہ پابندی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ چند احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، یہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں اور صحابی ہیں، اور ایسے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں معیار سنت عبداللہ ابن عمر کا عمل ہے۔ کہتے جو عمل عبداللہ ابن عمر کا ہے نا وہی سنت ہوگا، کیونکہ وہ سنت کے بہت پابند تھے۔ بخاری شریف میں ہم نے کئی احادیث پڑھی، میرے پاس اب بھی وہ نشان لگے ہوئے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم غلام کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے راستے میں ایک جگہ مسجد تھی، تو نماز کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا عبداللہ مسجد میں نہیں گئے، مسجد سے بالکل قریب ہی تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ تھی جو مسجد سے باہر تھی، وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضور مسجد چھوڑ کر مسجد چھوڑ کر آپ غیر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے حضور کے ساتھ سفر مکہ معظمہ کیا ہے، میں نے دیکھا تھا حضور نے یہاں نماز پڑھی تھی، جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی میں وہاں پڑھ رہا ہوں۔ تلاش کرتے تھے حضور کے نقش قدم کو۔ تو معیار سنت محدثین کے ہاں عبداللہ ابن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، کہتے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی جو پہلے میں عرض کر چکوں، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ کہتے حضور نے دعا کی اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے
ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما. کیا حسین دعا ہے. صرف مانگا ہی نہیں بلکہ اللہ سے کہا جو تجھے محبوب ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر پھر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر اللہ کو بھی عمر ہی محبوب تھے جو اللہ نے عمر عطا فرما دیے. اور حضور کی دعا کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. حضور نے کہا کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. میں نے اس دودھ کو پی لیا اور پی کر میں سیراب ہو گیا حتیٰ کہ اس کی دھاریں میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگ گئیں. اس کی دھاریں میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگ گئیں اور جب میں نے خوب پی لیا تو بچا ہوا پیالہ میں نے عمر کو دے دیا اور عمر نے پی لیا. یہ بخاری اور مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے کیا تعبیر آپ لیتے ہیں, کیا اس سے مراد ہے, دودھ کے پیالے سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا علم, یعنی اللہ نے مجھے جو علم کی نعمت عطا فرمائی ہے اس میں سے حصہ وافر میں نے عمر کو عطا کر دیا ہے. ایک اور بڑی مزے کی حدیث ہے, سبحان اللہ. ساری ہی حدیثیں محبت والی ہیں, لطف والی ہیں, لیکن مزہ تب آتا ہے جب دل میں حب مصطفیٰ ہو. جب دل میں حضور کی محبت ہو تو پھر ہر چیز میں لطف آتا ہے. وہ لغات الحدیث میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور اس میں حضور والد گرامی کے ہاتھوں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں. تو لغات الحدیث کے جو رائٹر ہیں وہ چونکہ خوش عقیدہ نہیں تھے تو اس نے مدینہ منورہ کے فضائل میں نا جو احادیث آئی ہیں ان کا معنی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں مدینہ شریف گیا تو اتنی گرمی کہ میں وہاں سے بھاگ گیا, اور پھر گرمیاں جب ختم ہوئیں تو پھر میں سردیوں میں آیا تو اتنی سردی کہ بس میں کمرے میں ہی رہتا تھا, باہر نکلتا ہی نہیں تھا. تو پھر اس نے کہا کہ دیکھیں موسم کے اعتبار سے تو وہ ایسا اچھا شہر نہیں ہے. یہ لغات الحدیث میں لکھا, موسم کے اعتبار سے تو کوئی ایسی اس میں کشش نہیں ہے, لیکن حضور کا شہر ہے اس لیے ہم جاتے ہیں وہاں پر. کچھ اس قسم کا تبصرہ کیا. اب حضور والد گرامی کی معمول تھا یہ جب بھی کوئی مطالعہ کرتے تو ساتھ میں نا حاشیہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیا کرتے تھے. تو وہ جو حاشیہ لکھا وہ طویل تھا, اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جب دل میں حب مصطفیٰ ہو تو مدینہ منورہ کا ہر موسم اچھا لگتا ہے. تو جب دل میں حب مصطفیٰ ہوگا تو مصطفیٰ کریم کا ہر فرمان اچھا لگے گا, ہر فرمان سے لطف آئے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے. کچھ خواتین بھی تھیں, خواتین باتیں کر رہی تھیں اور ان کی آواز کا لیول تھوڑا سا اونچا تھا, لاؤڈ تھی آواز, بلند آواز سے بات کر رہی تھی. فاروق اعظم آ گئے تو خواتین کی آواز جلدی ایک دم مدھم ہو گئی, آواز بھی مدھم ہو گئی اور وہ اٹھ کر وہاں سے پردے کی اوٹ میں چلی گئیں. حضرت عمر بن خطاب آئے تو دیکھا حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے. حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے. سرکار کا تبسم بڑے کمال کا ہوتا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم سارے دن بھر کے دکھ بھول جاتے تھے حضور کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر. اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے طویل, اس میں حضور علیہ السلام ایک دن بڑے سنجیدہ نیچے سر انور کیا بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام ڈر گئے آج کیا بات ہے. تو حضور نے چہرہ انور اٹھایا, صحابہ کی دبی دبی رونے کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی, چہرہ انور اٹھایا اور حضور مسکرائے. جب سرکار نے اسمائل پاس کی نا تو صحابہ بڑے خوش ہوئے. اب مولا علی منظر بیان کرتے, کہتے ہیں حضور جب مسکرائے کتنا مزہ آیا. کہتے سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت پیاسے مسافر کو ٹھنڈا پانی ملنے پر اتنا لطف نہیں آیا ہمیں کبھی جتنا حضور کی ایک مسکراہٹ دیکھ کر آیا.
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ذکر اہل بیت کانفرنس، علماء اہل سنت زندہ باد. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، سید فیض محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس لہجہ میں پڑھا کرتے تھے. جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا. زخم ہو تو نمک تکلیف دیتا ہے نا، لیکن جو حضور کی یادوں کا زخم ہوتا ہے نا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح یا ربی کر دے نمکداں ہم کو، اے ملیح یا ربی کر دے نمکداں ہم کو. حضور مسکرائے، سرکار مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاروق اعظم نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں. اب کتنا حسین جملہ ہے یہ. بخاری شریف کی حدیث نمبر 3683 ہے. جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس لیے میں حدیث نمبر آپ کو بتا رہا ہوں. جب حضور کو مسکراتے دیکھا تو عرض کی، کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اس جملے کا لطف عربی جاننے والے جانتے ہیں. اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کرے آپ ایسے ہی مسکراتے رہیں، آپ ایسے ہی مسکراتے رہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ مسکراتا اچھا لگتا ہے. اور پھر حضور کی مسکراہٹ، اللہ اکبر. یہ سرکار کی مسکراہٹ پر تو کم از کم 1 گھنٹے کا الگ سے بیان ہونا چاہیے. یہ ایسی دل نشیں چیز ہے. اللہ کرے آپ ایسے ہی مسکراتے رہیں میرے آقا. حضور کیا بات ہوئی، آپ کیوں مسکرائے؟ حضور نے مسکراتے ہوئے کہا، عمر ایسے خواتین باتیں کر رہی تھی، تو آیا تو ان کی باتیں بھی ایک دم ختم ہو گئیں اور تجھ سے ڈر کے بھاگ گئیں. آپ کہنے لگے، یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے، آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ سے ڈرا جائے، آپ کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ رکھا جائے. اور پھر آواز دے کر خواتین سے کہا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈر رہی ہو. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکراتے ہوئے پھر ایک اور جملہ حضور نے عطا فرمایا، ایہن یبن الخطاب، ایہن یبن الخطاب، ابن خطاب تجھے مبارک ہو، اے عمر تجھے مبارک ہو. کس بات کی مبارک ہو؟ والذی نفسی بیدہ. اب جو بات میں کہنے لگا ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ جو بات میں کہنے لگا ہوں اس بات پر میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے. عمر تجھے مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے. شیطان تجھے آتا ہوا دیکھ لے تو تجھے دیکھ کر راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. راستہ بدل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اور مقام پر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ
فرمایا بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. اس کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے. عمر کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے اور اس کے دل میں وہی ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی. یہ جو پہلا حصہ ہے یہ آپ نے انشاءاللہ بارہا سنا ہوگا. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی یعنی اپنی مجلسوں کو اپنے نبی پر درود پڑھ کے سجاؤ. یہ پہلا جملہ ہے. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب وبذکر عمر بن الخطاب. بڑا آسان جملہ، آپ سمجھ گئے. اپنی مجلسوں کو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ کر سجاؤ اور اپنی مجلسوں کو ذکر عمر بن خطاب سے سجاؤ. عمر کے ذکر سے اپنی مجالس کو سجاؤ. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوتا، اگر میرے بعد نبی ہوتا. آپ نے یہ جملہ بارہا سنا. میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. فرمایا دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، لیکن نبوت کا باب بند ہو چکا ہے. حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا اگر آنا ہوتا. اچھا، یہ حدیث بھی ان کے کلام میں موجود ہے. مجھے ان کا کلام اس لیے پسند ہے کہ کلام کے انتخاب سے پہلے اویس اظہر صاحب، میں اسپیشلی ان کا تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں غیر مستند باتیں شعروں میں ذکر کرنے والے شعراء کی بہتات ہے. بہتات ہے، نہایت غلط ترین جملے اور غلط اشعار کہے جاتے ہیں. تو ان کی یہ خوبی، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. یہ کسی بھی شخصیت کی منقبت لکھنے سے پہلے ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں. سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد جو اگر صحابی ہیں تو ان کے متعلق احادیث، آیات، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس کا نچوڑ اپنے کلام میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کریم ان کے کلام میں برکتیں فرمائے، ان کو اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے اور ان کی اس مساعی کو قبول فرمائے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے ایک نبی میں جسمانی اعتبار سے کسی ہستی میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھی ہوتی ہیں جو نبوت کا وزن اٹھا سکے، وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جناب عمر بن خطاب کی ذات میں رکھی ہوئی تھیں. لیکن نبوت کا باب بند ہو چکا تھا. فراست عمر دیکھیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور کثرت کے ساتھ صحابہ کرام ختم نبوت کے نام پر لڑی جانے والی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. کثیر تعداد میں 200 سے زیادہ حافظ قرآن علماء صحابہ شہید ہوئے، جھوٹے کذاب سے لڑتے ہوئے، ختم نبوت کے لیے لڑتے ہوئے. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، خلیفۃ الرسول، اتنے زیادہ حفاظ شہید ہو گئے، ہم قرآن کریم سے کہیں محروم نہ ہو جائیں. آپ حکم فرمائیں قرآن کریم کو کتابی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے. حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ یہ مسلم شریف کے حدیث، آپ نے کہا عمر، جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں؟ اب یہ جو صدیق اکبر کا جملہ ہے نا، یہ ہمارے ہاں لوگوں کو یاد رہ گیا، اور اس کے بعد جو فاروق اعظم کا جملہ تھا اس کو اگنور کر دیا گیا. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھئی جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں؟
یہ غلط جملہ ہے. صدیق اکبر نے جب یہ فرمایا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں, تو فاروق اعظم عرض کرنے لگے خلیفۃ الرسول, اگرچہ رسول اللہ نے نہیں کیا لیکن اس کام میں خیر ہے, اس کام میں امت کی بھلائی ہے, ہم کہیں قرآن کریم سے محروم نہ ہو جائیں. صدیق اکبر کا سینہ روشن ہو گیا. صحابہ کرام کی کمیٹی تشکیل دی گئی اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا. انہوں نے بھی اس طرح کا سوال کیا, جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ہم کریں؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے ہاں میں بھی یہی کہتا تھا, لیکن جب عمر نے مجھے بتایا کہ اس میں خیر ہے تو میرا دل روشن ہو گیا, میں بھی اسی بات کا قائل ہوں, اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن اس کام میں ہے خیر, اس میں امت کا فائدہ ہے, لہٰذا کرنا چاہیے. اب قرآن کریم کتابی صورت میں اکٹھا ہو گیا اور اس کی ایک کاپی بن گئی. پھر بعد میں عثمان غنی کے دور میں اس کی کاپیز بنا کر, اس کی کاپیاں کر کے, پھر کاپی وہاں قلمی نسخہ ہوتا تھا, دیکھ کر لکھا جاتا تھا. فوٹو اسٹیٹ مشین تو تھا ہی نہیں, پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا اس دور میں, تو ہاتھ سے دیکھ کر کاتب لکھ کر دوسری کاپی کر لیا کرتا تھا, یہ طریقہ ہوتا تھا. تو عثمان غنی کے دور میں پھر اس کی کاپیز جو ہیں وہ پوری امت میں تقسیم ہو گئی. اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے, سیدنا عثمان غنی کو. لیکن وہ کام حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر صدیق اکبر کے دور میں ہوا تھا. اب یہ کام جو قرآن کریم کتابی صورت میں ہمارے سامنے ہے, یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کی وجہ سے ہے. قرآن کریم کو علماء فرماتے ہیں قرآن کریم دو چیزوں سے, بظاہر دو چیزوں سے محفوظ ہے. ایک تو کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, محفوظ ہے. دوسرا, اگر یہ کتاب نہ بھی ہو تو حافظوں کے سینے موجود ہیں, حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے. حافظوں کے سینوں میں کیسے محفوظ ہے؟ سینوں میں کیسے محفوظ ہے؟ یہ بھی فراست عمر بن خطاب ہے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور مبارک میں نماز تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی, زیادہ سے زیادہ 3 دن حضور نے جماعت کروائی ہے. اس سے زیادہ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. پھر حضور نے جماعت نہیں کروائی, نہ تو حضور نے پورا رمضان کا مہینہ جماعت کروائی ہے, نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ختم قرآن کا اہتمام کیا ہے. یہی سلسلہ دور صدیق اکبر میں بھی چلتا رہا اور یہی سلسلہ فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں بھی چلتا رہا. ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے, دیکھا کچھ لوگ یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں, کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں, کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں, کچھ جماعت کروا رہے ہیں, کوئی اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں. آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام میں سب سے خوبصورت تلاوت کرنے والا نام جانتے ہیں آپ؟ حضرت ابی بن کعب, سید القراء رضی اللہ تعالیٰ. ان کو بلایا. اب یہ بات میں اسپیشلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز تراویح کے انتخاب کے لیے فاروق اعظم کا ذوق یاد رکھیں. یہ نہ تلاش کیا کریں کون بہت تیز پڑھے, کون جلدی فارغ کرے, ہمیں یہ نہ کیا کریں. قرآن کریم سے محبت کریں. سید القراء حضرت ابی بن کعب کو بلایا, آگے مصلی پہ کھڑا کیا, سارے صحابہ کو پیچھے کھڑا کر دیا. اب با جماعت نماز تراویح کا اہتمام ہوا. اسی نماز تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام ہوا اور کنز العمال میں حدیث ہے صحابہ کرام معمول کے ساتھ با جماعت 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کام شروع کیا جو کہ اچھا تھا. تو معلوم یہ ہوا نیا اچھا کام جو شریعت کے اصولوں سے متصادم نہ ہو اس کو جاری کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. بات بس آخری بات عرض کرتا ہوں, بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت زیادہ ہو گیا, 40 منٹ میں نے گفتگو کرنا. اتنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمن نے حملہ کیا, مجوسی تھا فیروز ابو لولو. دشمن نے حملہ کیا, زخمی ہو گئے, تیزی سے خون رس رہا ہے, دودھ پلایا وہ بھی نکل گیا. تو معالج نے کہا حضور اب یہ زخم شدید ہے, اب بچنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. صحابہ کرام کہتے تھے, ان کے اقوال موجود ہیں کتابوں میں کہ اگر فاروق اعظم دعا کرتے تو اللہ ان کی موت کو ٹال دیتا. یہ صحابہ کرام, جلیل القدر صحابہ کرام کے اقوال ہیں, لیکن آپ نے یہ دعا نہیں کی. اچھا, جب معالج نے یہ کہا تو آپ نے انتظامات شروع کر دیے, تیاری شروع کر دی, آگے جانے کی تیاری شروع کر دی. اس میں بنیادی طور پر 2 کام بڑے اہم کیے. بیٹے کو بلایا, ان کے ذمے کچھ کام لگائے, کچھ ہدایات دیں, اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا حذیفہ بن یمان کو بلا کر لائیں رضی اللہ عنہ, صحابی رسول ہیں.
یہ حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے نہایت قریبی رازدار تھے، بڑے قریبی رازدار تھے۔ سرکار کریم علیہ السلام اپنے راز ان سے شیئر کیا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان کو جب بلایا تو فاروق اعظم نے ایک سوال کیا، بڑے فکر کے ساتھ، نمناک آنکھوں کے ساتھ۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں حضور نے جنت کی جنہیں بشارت دی، نام لے کر کہا عمر تو جنتی ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ یہ فاروق اعظم وہ ہیں حضور نے فرمایا اپنی مجلسوں کو عمر کے ذکر سے سجایا کرو۔ لیکن خوف خدا کا عالم کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان کو بلا کر کہا حذیفہ تو رازدار ہے، یار ایک بات تو بتا، جب حضور تجھے منافقین کے بارے میں بتاتے تھے کہ فلاں منافق کیا، فلاں منافق کیا، فلاں منافق کیا ان میں کبھی میرا نام تو نہیں لیا؟ حذیفہ خاموش۔ حذیفہ کا معمول تھا حضور کے راز کو افشا نہیں کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم روئے جا رہے، جب تک حذیفہ بول نہیں رہے، عجیب کیفیت ہے فاروق اعظم کی، روتے ہوئے کہتے ہیں حذیفہ ایک بار بتا تو دے، دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے فکر کھائی جا رہی ہے، کہیں میں منافق تو نہیں؟ کہا امیر المومنین کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کہا تو مجھے منافقین کی لسٹ نہ سنا، ان کے نام نہ بتا، صرف میرا بتا دے، میرا نام ان میں ہے؟ کہا نہیں حضور آپ کا نام نہیں ہے۔ اطمینان سے ٹھنڈی سانس لی، اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میرا بڑا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ دیکھو تو صحیح یار، خوف خدا کا کیا عالم ہے۔ آج ہمارے پلے کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، کس بات پر ہم اتراتے پھر رہے ہیں، اور کیسا سکون ہے ہمارے چہروں پر، کیسا اطمینان ہے، آخرت کی فکر سے ہم کیسے غافل ہیں۔ اور یہاں شان فاروق اعظم یہ ہے، اتنا اونچا مقام ہے اور ایسے سوال کر رہے ہیں۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا، اب ایک اور مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں مجھے رسول کریم علیہ السلام کے پہلو میں، مجھے یار غار کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن یہ حجرہ ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر عرض کرو، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، خبردار ایسا نہ کہنا، کہنا آپ کے بیٹے عمر نے التجا کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو عمر کو یہاں دفن کر دیا جائے، اور بیٹے اگر اماں جان اجازت دے دیں تو زہر نصیب، ورنہ مجھے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جا کے اجازت لی، ام المؤمنین نے بخوشی اجازت عطا فرمائی۔ اب یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی توجہ، اس کا دھیان اپنی تکلیف کی طرف ہوتا ہے، ساری توجہ اپنی تکلیف کی طرف ہوتی کہ کسی طرح میری تکلیف کم ہو جائے، میں راحت میں آ جاؤں۔ ایک نوجوان تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے آیا، آپ اس وقت بھی سخت تکلیف میں تھے، آخری دن تھا یا آخری سانسیں تھیں۔ جب وہ جانے لگا نا تو زور سے آواز دے کر بولا او نوجوان ٹھہر جا اور رک جا، تیرا کپڑا زمین پر گھسٹ رہا ہے، میرے آقا کی حدیث سنتا جا، حضور نے فرمایا ہے تکبر کی وجہ سے جس کا کپڑا زمین پر گھسٹتا ہے وہ دوزخ میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تھوڑی سی مشکل ہم پر آ جائے، ہم دین کے سارے بندھنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، اس قدر تکلیف میں بھی حضور کی حدیث آگے پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے اکتساب فیض نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔